تو ہمارا حق اور باطل کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو کیا مانتے ہیں آپ کے اسلام کا معیار کیا ہے؟ یہ سلمان حسین ندوی تو انقلابی شخصیت ہے اور حق کے ساتھ ہے. تماشا دیکھنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی گیا ہے وہ رسول اللہ کے خلاف گیا ہے. مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب نے ہمارے تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے وہی انہوں نے بیان کیا ہے، کھل کے بیان کیا ہے، جو آپ بیان نہیں کرتے. آپ بتائیں، خلفائے راشد یعنی خلیفہ وقت سیدنا علی علیہ السلام کی بیعت نہ کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا انجسٹس نہیں تھی؟ جنگ صفین میں جنگ رکوانے کے لیے نیزے پہ قرآن لٹکا کر جنگ کو رکوانا، نیزے پہ قرآن لٹکانا، یہ بے حرمتی نہیں ہے قرآن کی؟ جس قرآن کی ہم آج 1400 سال بعد دیکھتے ہیں تو چومتے ہیں. کوئی بھی جنگ رکوانے کے لیے اس ناطق کے قرآن کے خلاف نیزے پہ قرآن لٹکا کے قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس شخص کے خلاف جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے علی مع القرآن و قرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ رسول اللہ کی یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کی. اور رحمت للعالمین جس شخص کے بارے میں کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو نواسہ رسول ہیں، جو رسول کے بیٹے ہیں، کل کائنات میں یہ حق کسی کو ہے بولنے کا کہ محمد میرا نانا ہے، محمد میرا بابا ہے؟ اتنی بڑی عظیم شخصیت کے سامنے معاویہ کیسے اپنے نالائق بیٹے کو نامزد کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ مگر اس نے جبراً زور زبردستی مروان کے ذریعے اور بھی جو اس کو حکمران تھے ان کو کہہ کہ زور زبردستی آدمیوں سے بیعت لے لی. یہ انجسٹس نہیں ہے؟ آپ کو یہ سارے کچھ بھی انجسٹس نہیں لگتے؟ تو پھر اسلام ہے کیا؟ تو ہم اسی کو اسلام سمجھیں. ہاں، مسلم شریف میں ایک حدیث آئی ہے جو انجینئر محمد علی نے بڑے خلاصہ بیان کیا ہے کہ عمر ابن عاص بول رہے تھے حکمران کے بارے میں، تو وہ صحابی جس نے سنا تھا اس نے کہا کہ آپ کے بھائی امیر معاویہ تو کہتے ہیں کہ لوٹ پاٹ کرو، جان لے لو ضرورت پڑے تو. وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں. یہ ہے اسلام؟ ہمیں شرم آنی چاہیے یار. اسلام کا معیار بناؤ. آپ کہیں پہ بھی امیر معاویہ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ نا وہ قرآن کی وہ آیات آپ دیکھیں کہ جو رسول کو اذیت پہنچائے اس کے اوپر اللہ کا لعنت، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. صبح قیامت تک وہ لعنت جاری ہے، کیونکہ رسول اللہ کے محبوب ہیں. ان کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا. رسول پہ یہ اذیت نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دینا، امام حسین علیہ السلام کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ کربلا میں شہید کر دینا، جس لوگوں نے کروایا، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اذیت نہیں پہنچ رہی رسول اللہ کو تو لعنت ان پہ ہوگی. اب بات یہ ہے کربلا میں بھی حسین تنہا تھے، کچھ فیملی تھے. سچائی میں آدمی کم ہوتے ہیں. چاروں طرف مسلمان تھے، صحابی تھے، مگر مدد کو کوئی بھی نہیں آئے. آج مشکل حالات میں سلمان ندوی جیسے شخص سچ بول رہے ہیں، حق گوئی کر رہے ہیں. اللہ ان کی عزت کو اور بھی بڑھائیں، ان کو سلامت رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. حال ہی میں مولانا سید سلمان حسین ندوی صاحب کی ایک ویڈیو میں ایک بیان آیا ہے جس کے خلاف
ندوہ شریف کی بہت سارے علماء کرام اس کے خلاف بول رہے ہیں اور ان کو توبہ کرنے کے لیے بول رہے ہیں. سب سے پہلے تو میری گزارش ہے ان علماء کرام کے پاس، سید سلمان حسین ندوی نے جو کچھ بھی کہا یہ سبھی تو کتابوں میں ہے، ہمارے کتابوں میں. ہمارے ائمہ کرام نے جو کچھ بھی معاویہ کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیا ہے کتابوں میں بھرپور ہے. تو وہی چیز انہوں نے بیان کیا ہے جو آپ بیان کر نہیں پاتے، آپ چھپا کے آ رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے ان کی. یہ سلمان حسین ندوی تو انقلابی شخصیت ہے اور حق کے ساتھ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. معاویہ نے خلفائے راشدہ کے ساتھ بغاوت کی ہے. صحیح بخاری میں جو روایت انجینئر محمد علی بار بار پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے وہ بول رہے ہیں خلافت کے لیے کوئی بھی اگر خواہش مند ہے تو وہ سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب باپ سے زیادہ حق رکھنا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب ان سے گستاخی نہیں کر رہے ہیں. حضرت علی خلفائے راشدوں میں سے نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا بغاوت نہیں ہے؟ خلفائے راشد کے خلاف کوئی بھی اور اولی الامر ہیں حضرت علی اپنے دور کے. یہ سب قرآن کی جو فرمان ہے یہ آپ نہیں مانتے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سیکھیں، آپ سیکھیں، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. آپ نے ایک اپنا منصوبہ بنا لیا ہے کہ امیر معاویہ کو آپ بچاتے رہیں گے. آپ لوگ یہ ایک کام شروع کر دیا ہے کہ یزید کے اوپر ساری باتیں ختم، اس کو پروموٹ کیا گیا، بات وہاں پہنچی. یزید کیسے امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایسے کارنامہ کر سکتا ہے اگر پورا سسٹم اس کے ساتھ نہ ہو؟ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں اور ان کے زبان سے اگر کوئی جذبات میں ہو، کسی وجہ سے ہو، کوئی لفظ غلط نکلا ہے ہو سکتا ہے، مگر بیشتر بات تو درست ہے. تو کیا مانتے ہیں آپ؟ آپ کے اسلام کا معیار کیا ہے؟ آپ جب مرضی، آپ کا تو معیار 1400 سال سے صرف امیر معاویہ صحابی یہ سب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں، آپ صحابی کا جو پریچہ دیتے ہیں، ہم بھی آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے 61 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین علیہ السلام یہ کون ہیں جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے حسن و حسین سیدی شباب اہل الجنہ؟ تو یہ صحابیوں کے سامنے نہیں کہا ہے؟ یہ معاویہ نہیں جانتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سردار کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ. تو انہوں نے مانا یہ کون؟ یہ صحابی ہیں سارے. ہمیں بتائیں آپ، انہوں نے مانا تھا تو مانا نہ تو پھر کربلا کیوں ہوا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ مولانا صاحب آپ جو ہیں آج بات کر رہے ہیں کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے پورے ارد گرد بہت سارے آپ کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے آپ بات کر پا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے کوئی بھی نہیں تھے ساتھ. یہی سچ ہے. اور آج آپ امیر معاویہ کر رہے ہیں، جس کا امیر صرف بھارت میں لکھنا شروع کیا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ وہ امیر تھے. انہوں نے، ان کے آدمی، ان کے چیلوں نے ان کو امیر لکھا ہے، جیسے یہاں لکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ صحابہ کو جہاں اٹھا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام شہید کیسے ہوتے ہیں؟ صحابہ اگر رسول کے ماننے والے ہیں، یہ حدیث روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن عمر سردار کو، جنت کے سرداران جنت کو مشورہ دے رہے ہیں آپ مت جائیے. آپ کے لیے بڑا ایزی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ایزی نہیں ہے. اب دیکھیے کیا ہوا. امام حسین علیہ السلام تنہا پہنچ گئے. اس طرف ایک صحابی کا گروپ جو میچورڈ، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور بھی. یہ معاویہ نے تو امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کی بیعت بھی نہیں کی. کیسے ہو سکتا ہے یہ بات؟ 2-4 دن پہلے ویڈیو میں نے دیکھا پاکستان میں، سیدھا ایک عالم دین، وہ بیرلوی مسلک کا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے معاویہ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ معاویہ نے تو حضرت علی کی بیعت ہی نہیں کی. یہ کیا اچھی بات ہے؟ بھائی کیوں بیعت نہیں کی؟ جسے اس خلافت کے لیے تو سیدنا علی نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنا دو. کوئی چارہ نہیں تھا. 8 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی.
8 دن تک کوئی نہیں ہے اسلامی مملکت کے لیے. تو پھر لے جا کے ان کو جا کے ریکویسٹ کیا بھائی آپ حکومت میں آئیں, آپ دار و مدار سنبھالیں. تو پھر وہ راضی ہوئے تھے. ان کو کیوں نہیں مانا؟ اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو یہ جو آندولن ہوا تھا, وپلب مطلب جو سارے آدمی ان کے خلاف چلے گئے تھے, وہاں پہ تو مولانا اسحاق کی ایک ویڈیو میں کل دیکھ چکا ہوں, وہ کہہ رہے کہ 40,000 سے زیادہ صحابی تھے وہ لوگ, اور وہ پائے کے صحابی تھے. اور کوز کیا تھا؟ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپوائنٹڈ آدمیوں کو وہاں سے ہٹا کے بنو امیہ کے آدمیوں کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ تو ہوگا. تو پھر معاویہ تو اس ٹائم اور بھی پاورفل تھا. معاویہ کو گورنر تو بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاور کو اور بھی بڑھا دیا تھا. معاویہ نے حضرت عثمان غنی کے لیے کیا کیا؟ جب ان کے خلاف آدمی آ گئے تھے, کوئی بھی ایک ایگزامپل دکھا دیں کہ معاویہ نے یہ کام کیا تھا. بھائی انہوں نے معاویہ کی یہ سارے جرائم صرف منہ سے کہا ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ لوگ نہیں بولتے. حق تو ایک دن ظاہر ہوگا اور اس کا مالک اللہ ہے. آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, میرا یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مولانا سید سلمان ندوی یہ بہت بڑے اسکالر ہیں, بہت اچھی طرح سے دین کو سمجھتے ہیں, اور ان کے اندر ہدایت ہے, تقویٰ ہے. انہوں نے پرواہ نہیں کی. ان کو پتا تھا کہ میں یہ سب باتیں کروں گا تو میرے خلاف آدمی کھڑے ہو جائیں گے, جیسے ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں. جہاں امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تو وہاں سلمان ندوی کے خلاف ہونا بہت زیادہ کچھ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے, ہم لوگ اتنے اچھے مسلمان ہیں تو آج ہم ساری دنیا میں کیوں اتنا ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہماری کوئی اہمیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے کہیں؟ چاروں طرف سے آج اسرائیل, امریکہ, فلسطین کو ایک اسلامک کنٹری, اس کے اوپر اتچار کر رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں. سعودی عرب, کویت, عرب امارات, عمان, قطر, سب چپ ہیں. بحرین. کیوں؟ مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ؟ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے؟ ایک ایرانی ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے, فلسطین کے لیے, اسلام کے لیے جنگ کر رہے ہیں. ان کے اپنی سب کچھ تباہ و برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. آپ لوگ اللہ کے واسطے اگر ایمان رکھتے ہیں تو آپ خود سے توجہ دیں قرآن پہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس معاویہ نے یہ جو منبر رسول ہے اس میں نبی بیٹھتے ہیں یا رسول بیٹھتے تھے, اور اس نے بیٹھنے کا حق اس کو ہے جو نائب رسول ہوگا یا نائب نبی ہوگا. معاویہ نے اسی منبر میں بٹھا کے مولویوں کو پیسے دے دے کے اڈر لگا کے محمد آل محمد کے خلاف گالی گلوچ کروایا ہے, سب و شتم کروایا ہے. یہ تاریخ میں ہے کہ نہیں؟ وہاں جو بات میں نے کی تھی کہ قرآن لٹکا دیا, یہ معاویہ تھا نا, عمر ابن العاص تھے نا. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ. تو ہمارا حق اور باطل کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ سارے مسلمان ہیں تو ان میں بھی حق کون ہے؟ سارے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں حق علی کے ساتھ تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں اجتہادی خطا. یار اجتہادی خطا نہیں ہوتی, اجتہاد اس سے ہوتا ہے کہ سب مل کے بیٹھ کے کوئی ایک فیصلہ لے رہے ہیں. یہ تو مل کے بیٹھ نہیں, یہ تو جھگڑا کر رہے تھے. عام آدمیوں کو کتنا دن اور کھیل تماشا کر رہے ہیں. ادھر اسرائیل مار مار کے فلسطین کو برباد کر رہا ہے, باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہیں. تماشا دیکھنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. ریکویسٹ ہے کہ ان سے
بغاوت کرنے کے بجائے جس بندے نے امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم چل رہے ہیں اس کا ساتھ دیں، کیونکہ نا کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی گیا ہے وہ رسول اللہ کے خلاف گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رسول اللہ کے خلاف گیا ہے۔ رسول اللہ نے نہیں کہا حسین منی وانا من الحسین، اے علی تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، اے علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ۔ آپ لوگ سب مل کے مولانا سید سلمان ندوی صاحب کے ساتھ رہیں اور یکتا پیدا کریں، مسلمان میں یونٹی پیدا کریں، وہ بھی یونٹی چاہتے ہیں۔ ان کے بیانات میں نے دیکھا انہوں نے شیعوں کو جو غلط ہے اس کے بارے میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے، جو یہ جو پیر فقیری کے نام میں جو لوگ الٹا سیدھا کرتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے صرف کہا ہے ایک بات کہو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور قرآن کی وہ فرمان کے مطابق چلو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر سارا منظر سیدھا ہو جائے گا۔ ہمارے جو عالم ان کے خلاف الٹے سیدھے بول رہے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے آپ اپنا ایمان درست کریں، آپ اپنا عقیدہ درست کریں۔ معاویہ اہل بیت کے مقابل نہیں ہو سکتا ہے، معاویہ کا پورا خاندان اہل بیت کا دشمن تھا، یہ تاریخ میں ہے۔ آپ نہیں کہتے کیوں؟ آپ کو کوئی وجہ سے یہ ساری ملی ہے وراثت میں، آپ کے بیان سے کہیں پہ بھی اہل بیت کے لیے کوئی محبت مودت نظر نہیں آ رہا۔ آپ لوگ کی 24 گھنٹہ ہے بس صحابیت، اہل بیت کو اگر کوئی مار کے بس کیا ہے نا، اہل بیت کو سارے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور حکومت ان کی رہی۔ آج بھی آپ لوگ اسی حکومت کی تابعداری کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تو آپ سے اہل بیت کا کیا ہے؟ سوچئے آپ کو نماز میں اہل بیت کے اوپر درود و سلام پڑھنے کیوں کہا ہے؟ سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کی نماز نہیں ہوگی اور یہ نماز نہیں ہو رہا ہے بغیر حب اہل بیت۔ یذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ ہمیں نہیں، یہ صحابی کو کہا گیا تھا، یذکرکم اللہ فی اہل بیتی، حدیث ثقلین، اس کو بھی چھپایا آپ لوگوں نے دوسرا ایک حدیث بنا کے پاپولر کر دیا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ سلمان ندوی جیسا اسلامک اسکالر اللہ نے پھر سے دے دیا، شکر گزار ہونا چاہیے۔ ینگ جنریشن، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سلمان ندوی کی ہاتھ کو مضبوط کریں، مگر کوئی فتنہ کھڑا ہونا نہیں چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو نہیں سمجھ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے استادوں کے جوتی سیدھا کریں، یا جوتی سیدھا کر کے کیا ہوگا؟ جوتی سیدھا کر کے کیا کروایا ہے؟ استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک لارنٹ پرسن ہے، وہ انقلابی پرسن ہے۔ ندوہ شریف سے ایسا بندہ نکلنا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے۔ الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔